چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ذکر مدینہ جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بپا وہ مدینے کے سفر کی کئی سلسلوں سے آپ مدنی پھول اور سفر کے متعلق جو کچھ واقعات تھے وہ بیان کر رہے تھے، وہ مکے کا بھی سفر ہوا تھا نہیں؟ شوال سے پھر ذی بھی تو آیا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شوال المکرم کے بعد ذی قعدۃ الحرام، اس کے بعد ذو الحجۃ الحرام کی بھی مدینہ منورہ میں حاضریاں ہوئی ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو پہلی بار گئے اور بس گئے نا؟ گیا ہوتا تو پلٹتا نہیں، تو پھر کیا تھا؟ جاتے تو جو بقی جو قبر پاتے ہیں تو کچھ اور بات ہوتی ہے۔ کیا بقی جانا تو ایسا جانا، کیا بقی بقی میں اتر جانا، جنت البقیع، یعنی کہ کیا پلٹتا ہے جو زائر، اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے۔ اس کی بھی کوئی خاص فضیلت ہے مرنے کا، یعنی گویا کہ آپ مرنے کا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی، مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر پڑھا میں نے، اچھا، کہ جب مدینہ منورہ سے کوئی زائر پلٹتا ہے اپنے وطن کی طرف، جی، اس کا نصیب گویا اس سے کہتا ہے ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے، یعنی یہاں سے پلٹ کر وطن جانے سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے مدینے میں۔ تو حدیث شریف میں نا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک کے شہر شفاعت نگر کی ہے۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ بہرحال مکے، کیا ہم مکے کی بات وہ ہم دیکھیں ابھی تو مدینے میں ہی ہیں، مکے کی حاضری تو بہرحال ایسا ہے کہ ذکر مدینہ بھی ایسا ہے کہ مدینے سے باہر نہیں جانا۔ مکے کو نہ کھینچو، مکے کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کر آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ مکہ مکرمہ تو بپا یوں تو بے شک سراخوں پر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے۔ یہ اس کو تھوڑا آسان کرے، پرانی اردو بولنی نہیں اعلیٰ حضرت کا مصرع ہی ہے۔ ٹھیک ہے وہ سلیس اردو کس کو بولتے وہ نہیں کیا کیا آپ کہہ رہے کہ تم مکے کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا، تو مطلب کہ حج تو مکے میں ہوتا ہے نا؟ میرے بھائی وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بار حج کیا، پھر وہ نہیں جاتے تھے کہ میں نے فرض ادا کر لیا، اب مدینہ شریف میں باہر نکلوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ لے، مطلب خواہش مکۃ المکرمہ اور بھی بعض اہل مدینہ کا اس پر عمل رہا ہے کہ وہ
مدینہ شریف سے باہر نہیں نکلتے تھے، حج کو بھی نہیں جاتے تھے کہ فرض ادا ہو گیا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ میں نے فرض ادا کیا ہے نہ وہ ابھی حج کے دن، کیوں ابھی تو ہم یہ گفتگو کر رہے اب تو ہیں مدینہ اور شریف حج کے دن جب آئیں گے تو مکے چلیں گے. تو آپ تو جدہ سے آئے سیدھا مدینہ ہے نا. جی ہاں، ابھی تو میں تو مدینہ چلا، میں نے مدینہ کا سفر کیا تھا. اللہ شروع سے بات ہوئی سفر مدینہ کی ہوئی ہے. اللہ جانتا ہے نیت کی درگی. بقی کا ذکر آیا تھا نا، جنت البقیع. جی اب اس کا کوئی ذکر مدینہ منورہ کی آپ کا تو واقعی کوئی ایسا ہے وہ اعلیٰ حضرت والا شعر کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک درگاہ. اس کے مصداق ہوئے نا. ہاں بالکل ایسا ہی کچھ منظر ہے. تو اب کیا کرنا کیا ہے؟ ماشاءاللہ مکہ مکرمہ کی عظمت میری آنکھوں پر، میرے سر پر. مکہ شریف کی نعوذ باللہ نہ یہ توہین ہے، بلکہ مولانا حسن اللہ خان کا تو یہاں تک شعر ہے کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نا یہ گلی، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی. یعنی اس میں آپ کو نہیں لگتا بابا کہ دیکھیں پچھلے سلسلے میں بھی عرض کی تھی کہ ناظرین میں مختلف ذہنیت و مختلف سوچوں کے لوگ ہوتے ہیں. جی. ہر کوئی دعوت اسلامی سے وابستہ یا اس طرح ماحول ملا ہوا فرد نہیں ہوتا کہ یار یہ مطلب ایک تو یہ کہ مکے سے مدینے کو بڑھاتے ہیں، پھر کہیں کہیں ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ مدینے کو جنت سے بڑھا دیتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی جو سوچ رکھنے والے جو افراد ہیں ان کے ذہنوں میں مختلف قسم کے وسوسے آتے ہوں گے؟ یہ بھی کہنے والا کہتا ہوں مکے کی توہین، جنت کی توہین، جنت ہے بھائی، کوئی جنت ہے. توہینیں کر رہے ہیں آپ لوگ. بے شک مکہ توہین تو کفر ہے، جنت کی توہین کرنا، لیکن توہین ہے یا نہیں اس کا یہ فیصلہ کریں. ایک سوال ہے نشان ہے. اگر اسی کو توہین کہنا ہے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ بتائیے کہ جنت کا مرتبہ زیادہ ہے یا میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا؟ بے شک ہر ایک یہی کہے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اعلیٰ ہے. بے شک. تو اب میں نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی کی تو بات کی نا. اب جیسے کہ جس مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم انور قبر میں رکھا گیا، وہ زمین کا حصہ، جی جی، اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حصہ زمین جس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم منور رکھا گیا، یہ عرش سے، کرسی سے، مکہ مکرمہ کجا کعبہ مشرفہ سے، بلکہ یعنی جنت سے، ہر جگہ سے یہ حصہ جو ہے یہ افضل ہے. وہ وہ حصہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو جن کی نسبت سے اس زمین کے ٹکڑے کا یہ مقام ہو گیا تو پھر ان کی شان کا کیا عالم ہوگا. اس طرف اشارہ آپ نے وہ عرش اولا سے اعلیٰ، جی میٹھے نبی کا روزہ، اس میں آپ نے اس پہ اشارہ فرمایا. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے، ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. یہاں ایک اور سوال پاپا اٹھ سکتا ہے کہ ہم نے مانا لیکن آپ کہتے مدینہ 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 مدینہ، آپ یہ نہیں کہتے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ روزہ انور اور وہ مقام خاص، آپ تو مدینے کی بات کرتے ہو. مدینہ تو ایک شہر ہے اور مطلب یہ پورا ایک شہر کا نام مدینہ منورہ ہے نا. تو آپ نے جو مثال یا جو آپ نے جو بات بیان فرمائی، امید ہے مجھ سے تو کوئی کون اعتراض کرے گا، تو پھر وہ بات کرے نا. پھر مدینے کا ذکر، مدینہ شریف کو مدینہ بنا کیسے؟ کیونکہ پہلے تو اس کا نام یثرب تھا. ٹھیک، یثرب آفتوں بلاؤں کا گڑھ. ٹھیک ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب وہاں قدم آئے تو اب یہ کہ یہ مدینہ بنا اور یثرب کہنا منع ہو گیا. یثرب کہنا اب اس کو ناجائز ہے. بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی اگر یثرب کہہ بھی لے تو 10 بار کفارے میں مدینہ کہے. ذکر مدینہ حدیث شریف، اس کو یثرب کہنا اب مدینے کو حرام ہے. اس کی تو کئی روایتیں ہیں. مدینہ کی تکرار کرے، مدینہ 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 10 بار کہے. آپ بولتے ذکر مدینہ کیوں کرتے ہو؟ یہ تو حدیث شریف ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ 10 بار مدینہ. بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کو نقل کیا، محدثین نے نقل کیا. ہم 12 دفعہ مدینہ مدینہ بول رہے ہیں.
جی ایسے 12 دفعہ مدینہ مدینہ بولو. کیا حرج ہے اس میں؟ اچھی بات ہے. مدینہ 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 چل مدینہ. انشاءاللہ. اس میں کیا حکم لگے گا یار؟ اب اگر کوئی نعوذ باللہ لندن 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 کرتا تو کیا اس کو حکم لگاؤ گے یار؟ اس کو لندن شاہ بولیں گے. اور جو ہم کو مطلب ہے کہ محب مدینہ، پھر آپ کہیے کہ مدینے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. کیا یہ ہوتا نہیں ہوگا. یہ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں مدنی چینل میں بیٹھ کے اوپر. ابھی ہمارا تو مدینہ مدینہ کرنا اپنا بچہ پیارا لگتا ہے تو پپو پپو پپو. ابھی کیا حکم؟ تو کوئی وسوسہ نہیں آتا. پپو پپو گڈو 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 کرو تو کوئی حکم نہیں لگاتے آپ. اور میں مدینہ 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 کروں تو آپ کو نہیں. تو بات تو سیم ہو گئی نا. پپو تکلیف پپو ہونے کرو لگتی تو ہے. آپ بولو گے کہ اس کو پپو سے محبت ہے. تو مدینہ مدینہ کرو تو اس کو مدینے سے محبت ہے. وہ روایت جو ہے نا کہ جس کو جس شے سے محبت ہوتی ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے. اچھا. تو ہم کو مدینے سے محبت، الحمدللہ ہم مدینے کا ذکر کرتے ہیں. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، وہ مدینے کی رٹ لگ گئی ہے. مدینے کی رٹ لگ گئی ہے، مدینے سے دوری میں ڈمپر بنی ہے. اچھا. اب یہ پاپا ارشاد فرمائیے کہ مکہ شریف آپ احرام باندھا نہیں باندھا؟ یہ ابھی جنت البقیع کی پہلی حاضری تو ہوئی نہیں ہے، ابھی کیسے احرام باندھ لیا؟ جنرل البقیع میں اندر کہاں گھومے پھرے، کوئی بات ہی نہیں کیا. وہ کتنی مرتبہ جانا ہوا، کس مزار پہ جا کر اندر حضرت سید سنا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار شریف جنت البقیع میں ہے. اور جہاں آپ نے صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہوں میں حاضریاں دی جو وہی قدموں میں آرام فرمائے. تو پھر جنت البقیع میں آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر بھی حاضری تو دی ہوگی. جنت البقیع شریف میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام 10,000 علیہم الرضوان تشریف فرمائے. یہاں ایک ضمناً مدنی پھول عرض کرتا چلوں جی کہ حجت الوداع کے موقع پر 1,12,000 صحابہ کرام موجود تھے، اور جنت البقیع شریف میں مدینہ منورہ میں گویا 10,000 کم و بیش 1,14,000. تو وہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے. نیکی کی دعوت انہی کے ذریعے عام ہوئی. اسلام کی جگہ جگہ شمعیں روشن کی ان حضرات نے. تو اس سے بھی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو تقویت مل رہی ہے دعوت اسلامی کے نعرے کو. تمہارا لے کہ جنت البقیع یہ دنیا کا افضل ترین قبرستان ہے. اللہ اللہ. سب سے افضل قبرستان. پاپا بار بار جاتے ہوں گے؟ کتنی بار گئے ہوں گے؟ یعنی روزانہ کتنی بار گئے؟ روزانہ کتنی؟ تو یہ ہونا چاہیے نا. اور پھر وہ حضرت سیدنا ذوالنورین دو نور والے، کیا شان اور حیا. پھر آپ کا ایک حیا کا جو ذہن، وہ فیض وہیں سے تو بار بار حاضری سے تو کہیں اخذ نہیں کیا آپ نے. کیا کچھ فرمائیں، مدنی پھول دیں. پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. اللہ اللہ. کیا ہوتا ہے دور سے؟ اس کا مطلب سلام سمجھانا پڑے پاس گا. والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. تو آپ یہ راز سمجھا دیں. سمجھا دیجیے نا، راز سمجھا دیجیے. ہو گیا آپ یہ راز کھول ہی نہیں رہے ہو. وہ راز یہ ہے کہ میں کبھی جنت البقیع میں گیا ہی نہیں. یہ what؟ جی میں نے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جنت البقیع میں ایک بار جاؤں گا اور پھر کبھی نکلوں گا نہیں. ان پھر کیا کریں گے وہاں جا کے؟ ان کے کرم سے جب، اور یوں تھوڑی جاؤں گا، شان و شوکت کے ساتھ کندھوں میں سوار ہو کے جاؤں گا. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. کاش اس کا مصداق بن جاؤں میں. اس کی بھی کوئی خاص فضیلت ہے جو آپ اتنے اس سے یعنی ارمان بھرے اور اس انداز سے اور وہ وارستگی جھلک رہی؟ صحابہ کرام کی صحبت ملے. اچھا پھر عاشقان رسول کی صحبت ملے. اچھا امام مالک بھی وہیں ہے. اللہ اللہ. اچھا بی بی فاطمہ بھی وہیں تشریف فرما ہے، اور جناب والا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں ہیں. باپ دل آ جائے گا. اتنے ساروں میں دل آنے لگا ہوگا. آپ تو اور بیان کیے چلے جانے ہیں. اتنے اکابر اولیاء کرام
اور عاشقان رسول ہیں کہ سیدی قطب مدینہ بھی اللہ اکبر، اہل بیت اللہ اطہار کے قدموں میں آرام ماشاء فرمایا. اللہ، وہاں بقی میں کیا نہیں ہے کیا نہیں. تو منہ میں پانی کیوں نہ آئے؟ نہیں تو مومن کو دل میں جگانی چاہیے اس کی لیکن جوب. جب اتنی بالکل جو جگانی چاہیے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے جی کہ بقی والوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملا ہوا ہے، اللہ اکبر، بالکل روزہ انور کے بہت قریب ہے. کیا کہنے اچھا کیا اور کہنے. پھر وہ جب حشر ہوگا تو اس کا بھی حدیث پاک میں یہ نقشہ کھینچا گیا کہ سب سے پہلے جی قبر انور سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برآمد ہوں گے، جی اور اس شان سے کہ سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیچھے اہل بقی ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایسی جگہ تو تو بات یہ ہو ایسا جانا چاہیے. شایان شان جلوس نکلے گا نہیں تو انشاءاللہ جو نیچر کی طرف جا رہا نہیں تو ہوگا. پھر یہ تو دیکھیں اب ایک طرف اتنا آپ نے شوق بڑھا دیا، اتنا اتنا شوق وہ بڑھا کر دیا، دیا، اور پھر خود کہہ دیں گے میں ایک دفعہ ہی جاؤں گا، آج تک گیا ہی نہیں. جاؤں گا اور نکلوں گا نہیں وہاں سے، نکلوں گا اور پھر آقا کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے یعنی آپ ایک مرتبہ جانے کی خواہش مند ہے، اس لیے آپ نہیں گئے. گیا ہی نہیں ابھی تک گیا نہیں، اور جیتے جی جانے کا کوئی میرا ارادہ نہیں ہے. اصل اس کی ایک حکمت یہ ہے نہ جانے کی جی جی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اور عاشقان رسول کے مزارات کو وہاں وہ اب چھپا دیا گیا ہے، اکثر چھپا دیا گیا ہے، اور وہاں راستے بنا دیے گئے مزاروں کے اوپر. جی ہاں. تو اب میں مطلب اندر کیسے حاضری دوں کہ پتہ نہیں کہاں میرا گندا قدم پڑ جائے. اور اب شرعی مسئلہ بھی ہے جی کہ مسلمانوں کے قبروں کو مٹا کر جو راستہ نکالا گیا اس پر چلنا حرام ہے. ہائے ہائے یہ تو کرم کر. ایک فقی مسئلہ ہے، تو رد المختار وغیرہ اور فتح رضویہ شریف میں اور حضرت نے لکھا ہے فقہاء کرام کے حوالے سے. تو عام مسلمانوں کی قبروں پر پاؤں رکھنا، اس طرح کی قبریں مٹا دی گئی، لیکن قبر کو اوپر جو تودا بنا وہ یہ تھوڑی ہے، اصلی تو قبر اندر ہے. جیسے حدیث شریف میں کسی کی قبر جنت کا باغ ہوگی اور کسی کی جہنم کا گڑھا، تو اندر باغ ہوگا یا اوپر باغ ہوگا؟ قبر جو ہے وہ اصل میں اندر ہے. باہر عرفاً باہر بھی قبر بولتے ہیں، لیکن اصل میں قبر اندر ہے. خیر، تو اب یہ کہ ایک تو کہ قبرستان کو قبریں مٹا کر راستہ بنا گیا، اس پر چلنا حرام. دوسرے یہ کہ اگر شک بھی ہو جی جی کہ شاید یہاں قبریں مٹا کر راستہ بنایا گیا مسلمانوں کی، تب بھی اس پر چلنا حرام. اچھا ڈاؤٹ ہو تب بھی نہیں چل ہاں. سکتے. اب یہ کہ یہاں یقینی طور پر صحابہ کرام دفن ہیں، اولیاء کرام دفن ہیں، اکابرین عاشقان رسول دفن ہیں، اور عام مسلمین بھی یہاں دفن ہیں. اس پر کیسے چلے؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بقی کہ یہاں پھر آپ کس طرح حاضری دیتے تھے؟ وہ آپ کا سلام کا اور حاضری کا کیا انداز وہ دور کا سلام کیسا ہوتا تھا؟ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مطلب چار دیواری میں تشریف فرمائے. پہلے مزار ہوتا تھا وہاں، باقاعدہ گنبد بنا ہوا تھا، پرانی تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے بھی. جی اب وہ صورت نہیں ہے، اب صرف وہ کچھ وہ گنبد شریف کو شہید کر کے تو اب جو ہے نا کہ ایک مستطیل سی مطلب اینٹیں وغیرہ لگا دی گئی، جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہوں گے. اور اندر تو جانے کا کوئی صورت ہی نہیں، وہ دروازہ شریف جو اس پہ لاک لگا رکھا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ نظر آتی ہے قبر انور، جو ان کی زیارت ہو سکتی ہے دور سے، تو وہاں باہر کھڑے کر سلام عرض کیا جائے، فاتحہ پڑھ لیا جائے، اس والے ثواب کر لیا جائے. تو اس طرح جنت البقیع کے اندر جانا کوئی ضروری نہیں، باہر سے سلام عرض کیا جائے. اور باہر سے سلام عرض کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ کسی بھی مزار پر قبر پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو. اس طرح پیٹھ قبلے کی طرف رکھیں گے نا تو صاحب مزار کا رخ ہماری طرف ہوگا، چہرہ، ورنہ اس کو مڑ کے دیکھنا پڑے گا. یعنی اس کے چہرے کو اپنے چہرے کی سیدھ میں کرنے کے لیے ہمیں کعبۃ اللہ شریف کی پیٹ جی، جیسے سنہری جالیوں پر بھی کعبے کو پیٹ کر کے وہ حاضری دیں گے. ٹھیک.
اس طرح یہ کہ جنت البقیع میں بھی اس طرح باہر سے دیوار پر 4 دیواری بنی ہوئی چاروں طرف، تو اس کو وہ ایسی سمت آپ خود ہی وہاں طے کر لیں کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے، پھر وہ وہاں چل کر جانا ہوگا. گیٹ تو دوسری طرف ہے، تو وہ گیٹ تو ضروری تو نہیں ہے نا، وہ دینا ہی باہر سے حاضری ہے. تو 4 دیواری کے باہر سے آپ کھڑے ہو کر سلام عرض کریں، دعا کریں اس والے ثواب کے لیے. ویسے بھی اگر 10,000 صحابہ کے وہاں مزارات نمایاں کر دیے جاتے تو کیا 10,000 پر فردن کس طرح حاضری دے گا؟ ایک دن میں تو ممکن بھی نہیں ہے. اچھا، پھر خالی صحابہ کرام نہیں، بعد کے جو اولیاء کرام، پھر یہ کہ اہل بیت اطہار جو تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عاشقین وہاں لاکھوں کہہ سکتے ہیں، تو فردن تو ممکن ہی نہیں حاضری. تو یوں بابا جان اگر حاضری دیں گے تو فیوز و برکات جو بزرگان دین سے نسبت بھی رکھنے ملتے والے ہیں، فیوز و برکات تو کوئی بات بے نہیں. شک بے شک، کیا بات یہ ہوا پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم سب کو فیض مل ہی رہا ہے، بے شک. کوئی تو آپ کا کسی کا شعر ہے. تو میں نے موقع کی مناسبت سے وہ پڑھ دیا. تو مدینے سے مکے چلے. تو حج کی جگہ مکرمہ جانے کی ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے. ابھی مدینے میں رہنا تو مکے کو نہ کھینچو، نہیں جاتا میں چھوڑ کر آقا کا مدینہ نہیں جاتا. حج کے دن آئیں گے تب چلوں گا، پاپا میں بھی لے چلیے گا انشاءاللہ. حج پہ جاؤں گا تو چلوں گا، حج کے دن آئیں گے تو مکہ شریف چلوں گا. مکے کو نہ کھینچو، نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا. ابھی کہہ دیجئے میں بھی نہیں جاتا. اگلے سلسلے میں دیکھیں گے کہ اب مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا بات. اور مدینہ منورہ کے کیا کیا واقعات ہیں، کیونکہ یہاں تو یہی ہے کہ میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی چینل پابندی کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. شیطان کے خلاف جنگ، اور مسجد والوں تحریک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام